بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الناس کا سلیس اردو ترجمہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس، سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ قل کے معنی ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے۔ قل کے معنی ہوتے ہیں فرما دیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قل کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے مخاطب کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تیسرا لفظ ہے با کے معنی ہے کی، اور اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا کی۔ رب الناس، چوتھا لفظ ہے رب کے معنی ہے پالنے والا۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، اور آگے لفظ ہے الناس، ناس کے معنی لوگ۔ یہ اس کا ہو گیا لفظی ترجمہ۔ قل آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، با کی رب پالنے والا، الناس لوگ۔ اب اس کا نیچے سلیس ترجمہ لکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پالنے والے کی۔ مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا پالن ہار ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے ملک الناس۔ اس کا بھی پہلے لفظی ترجمہ سمجھیے۔ ملک، مالک، مختار، جسے حق کے ملکیت اور تصرف کا حق ہو، یعنی وہ ذات جس کو مکمل اختیار حاصل ہو، تصرفات کا اختیار حاصل ہو، یعنی جو جب جیسے جہاں چاہے کر سکے، اس کو کہتے ہیں مالک۔ جیسے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، مثلا میرے پاس اگر کچھ چیز ہے میں اس کا مالک ہوں، تو خواہ اس کو سنبھال کے رکھوں، اس کو توڑ دوں، اس کو کسی کو دے دوں، تو جتنا بھی انسانوں کی ذات پر اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی بادشاہ کے بھی کیے جاتے ہیں۔ الناس کے معنی پہلے گزر چکے لوگ، تو ملک الناس یعنی پیچھے جو کہا گیا کہ قل اعوذ برب الناس، وہ ایک تھا رب الناس۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس لوگوں کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے مالک اور مختار کی، یعنی وہ بادشاہ، وہ اللہ کی ذات جو لوگوں پر حق کے تصرف رکھتا ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے الہ الناس۔ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ الہ الناس یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا لفظ ہے الناس لوگ، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے یہ لفظ۔ اب اس کا سلیس ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی، یعنی اس ذات کی جو عبادت کے لائق ہے۔ تو تین چیزوں کی، نمبر 1 رب الناس، دوسرا کہا ملک الناس، اور تیسرا کہا الہ الناس۔ اس کے بعد آگے فرمایا کس چیز سے پناہ مانگنا ہے؟ من کا لفظ آتا ہے سب سے پہلے، من کہتے ہیں سے۔ اب وہ پناہ مانگنی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کس سے؟ من سے۔ شر کہتے ہیں شرارت کو، نقصان کو۔ الوسواس وسوسہ کی جمع ہے، وساوس اردو میں استعمال ہوتا ہے، مطلب اس کا ہے دل میں برے خیالات ڈالنا۔ وسوسہ کہتے ہیں دل کے اندر برے قسم کے خیالات آنا۔ اور خناس چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، دبک جانے والا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ شیطان، کیونکہ شیطان ہمیشہ
چھپ کر کے وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے اور دھپک کے وار کرتا ہے، یا وار کر کے یعنی وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہا گیا ہے۔ تو خناس شیطان کو کہتے ہیں جو چھپ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی شرارت سے، چھپ کر کے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی شرارت سے۔ اس کے بعد آگے دوسرا اس کا کہا الذی، اب اس کے کرتوت بتا رہے ہیں۔ الذی وہ، یعنی وہ شیطان، الذی کا معنی ہے جو، یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی میں، صدور صدر کی جمع ہے یعنی سینہ دل، اور الناس یہ لفظ پہلے گزر چکا، لوگ، مراد وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں چھپ کر کے وسوسے ڈالتا ہے، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ شیطان اس شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں چھپ چھپ کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اب وہ شیاطین، وہ شیطان، اس کی آگے تفصیل کر دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات میں سے ہی ہو۔ اللہ نے کہا من الجنت والناس، یعنی وہ وسوسے ڈالنے والے، وہ جنات میں سے، من کا معنی تو سے پہلے گزر چکا، الجن، جنہ کا مطلب جنات، ناس واو کے معنی اور الناس کے معنی لوگ، وہ شیاطین جن کا تعلق لوگوں اور جنات سے ہے، یعنی جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہاں وضاحت کر دی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہی ہوں، وہ شیاطین ہی ہوں، نہیں، بلکہ آگے کہہ دیا من الجنت والناس، یعنی جو کام شیطان کرتا ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں برے قسم کے خیالات ڈالتے ہیں، تو ان کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، من الجنت والناس۔ اب یہ اس کا لفظی اور صریح ترجمہ ہوا۔ اب ہم پوری کی پوری سورت کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، وہ رب جو ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مختار ہے، جو حق کے تصرف رکھتا ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور آگے کہا من شر الوسواس الخناس، کہ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ ان شیاطین کے شر سے، شرارتوں سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتے ہیں، الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس، اور وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں آخری صورتیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اکٹھی نازل کی ہیں۔ ان صورتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں شیاطین سے اور وسوسے ڈالنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔